نبوت اور رسالت کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اتر کر۔ اب میں نے کہا دیکھیں ماحول پہلے سے ایک بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے نام پر جو کچھ سڑکوں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ محلوں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کھول کر اپنے دل کو بچھا کر جائزہ لیں کہ آیا ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا مسلمان یہ کام غلط کر رہے ہیں اور انہوں نے غلط ٹریک پر قدم رکھ دیا ہے۔ مومنانہ دل کے ساتھ سنیے گا، سورہ شورى مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہارے لیے دین کا ہم نے وہی طریقہ منتخب کیا ہے، وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو دین کا طریقہ ہم نے نوح کے لیے منتخب کیا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طریقے سے ہم وہی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسی دین کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو کر چکے ہیں، اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تین دین ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ اس ہدایت کے ساتھ دے رہے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو تم نے قائم کرنا ہے، اس میں متفرق نہیں ہونا۔ اب چند باتیں اس آیت میں ہم نے سمجھنی ہے۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے تمام انبیاء کا دین ہمیشہ سے ایک رہا، جزوی اختلاف ان کی شریعتوں میں رہا، اس کا تعلق تھا وقت اور حالات سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے بخاری کتاب الانبیاء میں، آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء یہ آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی انہیں کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہے، جن کی مائیں الگ الگ ہیں۔ آپ نے کہا انبیاء سارے کے سارے یہ علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، سب کا دین، عقائد، عبادات اور معاملات ایک ہیں، وہ امہاتہم شتیٰ، ہاں ان کی شریعتوں میں امپلیمنٹ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے جزوی اختلاف ہے۔ دوسری چیز سمجھنے کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 انبیاء کا نام لیا ہے نا، 5 انبیاء کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ۔ نبوت کی پہلی کڑی اور نبوت کی آخری کڑی اللہ نے بیان کی ہے، اور نبوت کی پہلی اور آخری کڑی کے درمیان 3 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ نبوت کی پہلی کڑی نوح علیہ السلام اور آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال ضرور آئے گا کہ جناب نبوت کی پہلی کڑی تو آدم ہے، یہاں نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، تو دوستو نوح علیہ السلام سے پہلے کی ساری انسانی تاریخ پردے خفا میں ہے، نسیم منسیہ ہے، نو کے قلم پر نہیں ہے، صفحات پر لکھی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن جب بھی انبیاء کی تاریخ ذکر کرتا ہے تو وہ نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز کرتا ہے۔ تو نبوت کی پہلی کڑی نوح علیہ السلام، آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور درمیان میں 3 انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ کیوں؟ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کی دعوت پیش کی تھی وہ لوگ اپنے آپ کو 3 نبیوں کی پیروی کا مدعی کہتے تھے۔ مشرکین عرب وہ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اپنے آپ کو کہتے تھے، یہود موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے۔ اب رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں؟ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں وہی تاریخی دین دیا ہے جو تم سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ کی ملتوں کو دے چکے ہیں۔ کس ہدایت کے ساتھ؟ ان اقیم الدین، کہ
کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے. اور دین کو قائم کرنے کا دوستو مطلب کیا ہے؟ دین میں جو بات کہنے کی ہے وہ سچائی کے ساتھ کہی جائے، اور دین میں جو بات کرنے کی ہے وہ راز بازی کے ساتھ کیا جائے، وہ کام ایمانداری کے ساتھ کیا جائے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اے امت محترم اس دین میں تفرقہ بازی نہیں کرنا، اس دین کے اندر مختلف نہیں ہو جانا. دیکھیں کسی بھی امت کو ایک رسی سے باندھنے والی چیز اللہ کی وحی ہے، یعنی قرآن حبل اللہ ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیٹ فارم دے جہاں پوری امت کھڑی ہو جائے. قرآن اللہ رب العالمین کے دین کی وہ بنیاد ہے، اللہ رب العالمین کے دین کا وہ تناور درخت ہے جس کے سائے میں پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لے سکتی ہے.